نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الہی ایسا کوئی لطف عام ہو جائے، الہی ایسا کوئی لطف عام ہو جائے کہ زندگی کی مدینہ پاک میں شام ہو جائے۔ ہو جب آفتاب حیات ہمارا آخری مرائی میں، تو بقی میں حاصل ہمیں مقام ہو جائے۔ الہی تمنا ہے تو بس یہ ہے تمنا آخری اپنی، الہی تمنا ہے تو بس یہ ہے تمنا آخری اپنی، مدینہ پاک میں گزرے بقایا زندگی اپنی، جبھی ہم سب کی ہو نقش پائے سرور عالم، پسند آ جائے آقا کو ادائے بندگی اپنی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سیزن کا آج مبارک دن گزر چکا۔ آج اور اس وقت میں اور آپ شب نجات، شب توبہ، شب براءت کی رات میں اللہ اس کے محبوب شہنشاہ کل عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ایک محفل خصوصی ٹرانسمیشن میں اس وقت حاضر ہیں۔ میرے جن دوستوں نے میرے یہ فیس بک پیج آفیشیل محمد بابر حسیبی کو لائک کیا، ان تمام دوستوں کا عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرا اور آپ کا ذاتی رشتہ کوئی بھی نہیں، فقط ایک رشتہ، ایک ناتا، نسبت کریمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا گوئی، ثنا خوانی میرا حوالہ اور پہچان ہے۔ اسی نسبت سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔
یہ آپ کی محبتیں ہیں. اللہ کریم ان محبتوں کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے. آپ کے کہے ہوئے کلام کمنٹس میں مجھے ملتے رہتے ہیں. اس وقت میرا لائیو آنے کا مقصد یہ ہے، اس وقت ٹرانسمیشن چل رہی ہے شب توبہ کے حوالے سے. اس میں میرا موجود ہیں، ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. یہ محفل کوئی عام محفلیں نہیں ہوتی. ان محفلوں میں بھی وہی لوگ آئے جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے. انہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوتے ہیں. کل کے نشست میں بھی میں یہی ذکر کر رہا تھا گفتگو میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک پڑھنے کی توفیق اسے ہی عنایت فرماتے ہیں جسے آپ سینے سے لگانا چاہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اور آپ کے اس ماہ مبارک میں آپ کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. اللہ کریم اس مبارک رات کے صدقے وسیلے سے ہمارے تمام امت مسلمہ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج جمیع المومنین مومنات مسلمین مسلمات جو بھی اس دنیا فانی سے جا چکے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تمام امت مسلمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو میری جانب سے شب برات کی مبارکباد میں اپنی جانب سے پیش کرتا ہوں، اور اپنے ٹیم کی جانب سے جو اس وقت مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کیسا سپورٹ ہے؟ وہ مجھے اکثر دعاؤں سے نوازتے ہیں، دعائیں دیا کرتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے دعا کے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جب کوئی عبادت کیا کرو خاص اللہ کے لیے تو دعا بھی مانگ لیا کرو، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. اس کے حضور اس کی عبادت کرنے کے بعد یہ فرض ہے آپ مجھ پر اور آپ پر کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد اس کے آگے یہ ماتھا ٹیکنے کے بعد اس کے حضور دعا مانگا کریں، اور مانگنی بھی چاہیے. کل بھی یہی ذکر میں نے کیا کہ دعا کرنی چاہیے. آج پھر وہی ذکر کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے. تیری توفیق کے عطا کے بغیر
کچھ نہیں ہو سکتا. نہ کچھ ہوا ہے اور نہ کچھ ہو سکتا ہے. تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا تک نہیں ہلا. عزیز دوستو، عزیز ساتھیو، میں ذکر کر رہا ہوں اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس نصف شعبان کی 15ویں رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے، اور میری اور کل امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد رب تعالیٰ سے ایک ہی کلام فرمایا کہ ربی حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، کہ میرے رب، میری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت گناہ گار ہے. وہ امت جو دنیا میں بھی آئی نہیں ہے، اس امت کو بخشوانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں اور یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ ربی حبلی امتی، میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. رب تعالیٰ بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانا چاہتا ہے. میرے رب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا. اور میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے کسی امتی کو، جب تک میرا کوئی امتی جنت میں نہ چلا جائے. ایک ایک امتی کو جنت میں بھیج کر آپ راضی نہیں ہوتے. عزیز دوستو، میری اور آپ کی بخشش کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے. آج ہی کے دن، آج ہی کی رات حکم ہے کہ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اپنے مرحومین کے لیے، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے قبرستان جایا کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرے. کرتے بھی ہیں اور کرنے بھی چاہیے. وہ جس فانی دنیا سے چلا گیا وہ امن میں آ گیا، وہ سکون میں آ گیا.
اب اس کے ساتھ آگے کے معاملات ہیں. اب دنیا میں اس نے نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، حج دیے، دیگر اعمال صالح کی، غرض کے جو بھی اعمال کیے، جب تک اس کی زندگی تھی، سانسیں تھیں، جب تک اس نے کی. اب وہ طالب ہے اپنی بخشش کا. اب وہ مرحوم یا مرحومہ، مرد ہو یا عورت ہو، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پچھلے جو رہ گئے وہ ہمیں پڑھ کر بخشیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو کر ہمارے لیے احسان ثواب کرے، اور یہ احسان ثواب کو پا کر وہ مرحومین بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مرحومین کے اہل و عیال ہیں، عزیز و قریب ہیں، جو بھی احسان ثواب کرتے ہیں، کیا جاتا ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے سونے کے طبق میں سجاتے ہیں. اس ثواب کو سونے کے طبق میں سجاتے ہیں اور سجا کر لے جاتے ہیں اس مرحوم کی قبر پر، اور جا کر کہتے ہیں کہ اے تیرے فلاں بن فلاں بندے نے یا بندی نے، تمہارے رشتہ دار نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، یہ احسان ثواب بھیجا ہے، یہ لے لو. اب وہ اس ثواب کو پا کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر اسے دنیا و مافیا کی دولت دے دی جائے وہ بھی کچھ نہ ہوگی جو وہ احسان ثواب کو پا کر خوش ہوتا ہے. کیونکہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری اور آپ کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے. اور مجھے یقین ہے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ مبارکہ میں آج بھی، میرا تو ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محل مبارک میں جہاں آپ جلوہ افروز ہیں، آج بھی اپنی امت کے لیے غمزدہ ہیں. رب سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں، جو کہ یہ امت گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے. دعا آرزو تمنا کرتے رہنے چاہیے. استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک فاغفر لی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک فاغفر لی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک فاغفر لی. کوئی بھی وظیفہ پڑھے، ہر وظیفہ پڑھا کریں، مجرب عمل ہے، فائدہ دیتا ہے، مگر جب اس کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے. وظیفہ فائدہ دیتا ہے، مگر درود شریف ایسا وظیفہ ہے جو درمیان میں پڑھے جانے والا وظیفہ ہے، وہ تو فائدہ دے گا ہی دے گا، مگر جب اس وظیفے کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے گا، وہ اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے، وسیلے سے وہ قبول ہو جائے گا. جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اس میں. تو میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ کوشش کیا کرے
وظائف بھی پڑھیں، مگر جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ میرے مرشد کریم درود پاک کا وظیفہ فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو میرے مرشد کریم نے ہمیں بتایا۔ یہ وظیفہ ہمیں بتایا۔ بہرحال آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنی عبادت کی جائے کم ہے، نوافل پڑھے جائیں، ذکر اذکار کیا جائے، اس کے حضور استغاثے پیش کیے جائیں، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ جو بھی نیک عمل کریں آج کی رات اللہ کریم قبول فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ عزیز سامعین، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کے لیے چند اشعار پڑھوں گا، اس میں شامل ہو جائیں۔ سب سے پہلے اس محفل کا آغاز تلاوت کلام حکیم سے سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء
الربان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم حمد و صلوات تلاوت کلام رحمان کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کی تعریف میں حمد و ثنا کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. عشق رسول پاک میں آنکھیں جو اشک بار ہیں. عشق رسول پاک میں آنکھیں جو اشک بار ہیں. وجہ سکون ہے دھڑکنے وجہ سکون ہے دھڑکنے دل کو بڑا قرار ہے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. جتنا جسے عطا کریں جیسا جسے نواز دیں جیسا جسے نواز دیں. ان کی کرم کی بات ہے ان کے کرم کی بات ہے. ہاں ان کی خوشی کی بات ہے ان کا ہی اختیار ہے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے ہاتھوں میں حشر تک رہے. دامن مصطفیٰ فقط صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. نور محفل پہ چار
چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے کل جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو ہو گے آج مسرور ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، ہم بے لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد خود میرے آقا ہیں تشریف لائے ہوئے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، میری سائے میں دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے تو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ